علم چاہے کتابوں کا ہو یا ظاہر علم، اس کو حاصل کرنے والا بھی طالب علم ہے، چاہے علم آخرت کا ہو، روحانی علم ہو، باطنی علم ہو، اس کو بھی حاصل کرنے والا طالب علم ہے۔ دونوں علوم کو حاصل کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو طالب علم کہا جاتا ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ الحمدللہ ہم باطن کی نسبت سے یہاں بیٹھے ہیں تو ہم بھی علم باطن کے طالب علم ہیں حاصل کرنے کے لیے، لیکن دونوں علوم کے جو اصول ہیں وہ ایک ہی ہیں۔ جیسے کہ علم ظاہر جو ہے وہ مدرسوں میں دارالعلوم میں ملتا ہے، اسی طریقے سے علم باطن جو ہے، تزکیے کے علم جو ہے وہ خانقاہوں سے ملتا ہے۔ وہ کتابوں سے ملتا ہے اور یہ سینوں سے ملتا ہے، منعکس ہوتا ہے۔ ہیں دونوں طالب علم، لیکن ہم ظاہر آپ دیکھیں گے کہ دونوں علوم کے دارالعلوم کے اندر بھی اور تزکیے کے علم حاصل کرنے میں بھی طالب علم تو بہت ہوتے ہیں، لیکن اس میں سے کوئی ایسا ہوتا ہے جو چمکدار ستارہ بن جاتا ہے، اور الحمدللہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ استھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جو کسی منزل کو حاصل کرنا چاہتا ہے علم کے اندر، یا علم ظاہری ہو یا علم باطنی ہو، تو سب سے پہلا سبق جو ہے وہ ادب ہے، ادب کو اختیار کرے۔ اور سب سے زیادہ جو ڈاکہ ڈالتا ہے انسان پر اس راستوں سے روکنے کے لیے شیطان، وہ ادب ہی ہے، انسان کو بے ادب بنا دیتا ہے، جس سے اس کے ساری معرفت کے دروازے بند کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ وہ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنے لگتا ہے، تو میں تو یہ بھی کرتا ہوں، میں تو فلاں بھی کرتا ہوں۔ اور بے ادب کی سب سے بڑی سزا کیا ہے یہ سن لیں آپ، یہ تو قرآن نے بھی بتایا، قرآن نے بتایا بے ادب کی سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو احساس بھی نہیں ہونے دیتے کہ تو بے ادب ہے، اس کو احساس نہیں ہونے دیتے، اسی میں چوڑا رہتا ہے کہ بس میرا تو کام بن رہا ہے، میرا تو سب کچھ ہے الحمدللہ۔ جعلی چیزیں نصیب ہوتی ہیں، خواب بھی آ جاتے ہیں، اس کو رکت بھی آ جاتی ہے، اس کو رونا بھی آ جاتا ہے، سب ڈھکوسلے ہیں، اصل چیز تو کچھ اور ہے، اصل چیز تو اور ہے۔ اللہ کی معرفت اس چیز کا نام نہیں ہے، جذب کشف کا نام نہیں ہے، تو کچھ اور چیز ہے۔ اس کے دھوکے میں اس کو لگائے رکھتا ہے، اس کے لگائے رکھتا ہے، سمجھ سے دور کر دیتا ہے۔ لیکن باادب آدمی ہوتے ہیں الحمدللہ، اس میں چیزیں نہیں ہوتی۔ تو بے ادب کی سزا یہ اتنی بڑی کہ وہ لگا رہا ہے تو سمجھتا ہے میں صحیح ہوں، لیکن اس کو اتنی مہلت نہیں ملتی کہ وہ سمجھ سکے کہ میرا نقصان کتنا ہو رہا ہے، میں کتنا پیچھے ہوں۔ تو میرے بھائیو، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جس علم میں بھی ہمیں لے جائے، یا تو کتابی علم حاصل کریں تب بھی، یا اللہ کے فضل سے اللہ روحانیت کے علم دے، کسی خانقاہ کی طرف جائیں، کسی شیخ کی طرف جائیں، تو ہمیں با ادب رکھے اور ادب کا پورا خیال کرے۔ اور یہی سب سے بڑا مجاہدہ ہے، یہ آپ کو بتا دوں، با ادب رہنا سب سے بڑا مجاہدہ ہے۔ یہ اصل نہیں چل رہی تو نبی پاک کے زمانے سے چل رہی ہے۔ طرف اصوات فوق اصوات النبی، قرآن نے کیا کہا؟ کن کو کہہ رہے ہیں؟ نبی کے بارے میں صحابہ کا نام کو کہا جا رہا ہے، اور صحابہ کا نام ہی صدیق، عمر، طلحہ جیسے صحابی، کہ آواز کو بلند نہ کرنا میرے نبی کے سامنے، کہا یہ نہیں قرآن نے؟ کیا سکھایا سب سے پہلے صحابہ کو؟ ادب سکھایا جا رہا ہے۔ یہ کنڈیشن ہے کہ جب آپ کسی علم کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس سے سب سے پہلے چیز یہ ہے کہ اس کے جو تقاضا ہے ادب کا ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ یعنی آپ دارالعلوم میں سیکھ رہے ہیں تو وہاں علم، وہاں ادب کا تقاضا ڈفرینٹ ہوگا۔ وہاں میں سب سے ہونہار اچھا شاگرد وہ ہوتا ہے جو تنقید کرتا ہے، جو اپنے استاد سے سوالات کرتا ہے، اور خانقاہوں میں اچھا سب سے بہترین شاگرد وہ ہوتا ہے جو تقلید کرتا ہے۔ بات نہیں سمجھ میری؟ نہیں سمجھ کہ جہاں علم سیکھیں گے آپ دارالعلوم میں، سب سے بہترین شاگرد اس کو کہا جاتا ہے ہونہار، جو سوالات کرتا ہے، پوچھتا ہے فقہ سے، دوسرے سوالات، اپنے شیخ سے سوالات کرتا ہے، بید بھی نہیں ہے، وہ ادب ہے۔ اور خانقاہ کے اندر کیا معاملہ شیخ الٹ ہے کہ سب سے بہترین شاگرد وہ ہے جو خاموشی کے ساتھ تقلید کرتا ہے، پیروی کرتا ہے اس کی، اور خاموشی اختیار کرتا ہے۔ وہاں بولنا بے ادبی ہے،
اب وہ خاموش ہونا بے ادبی ہے. سبحان اللہ.